السلام علیکم، میں ہوں گلز لائف سٹائل سے۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج بھئی میں جا رہی تھی سرائے عالمگیر، اپنے شہر، میرا اپنا شہر جہاں پہ میں پیدا ہوئی تھی۔ ہمیشہ آپ کو میں جیلم کا کہتی تھی، سرائے عالمگیر کو کوئی اتنا جانتا نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو ہمیشہ جیلم کا ہی کہتی تھی، کیونکہ جیلم اور سرائے عالمگیر میں زیادہ فرق نہیں ہے، بالکل ساتھ ہی ہے۔ جیسے راولپنڈی اسلام آباد ہے، ایسے ہی جیلم اور سرائے عالمگیر بھی ہے۔ بس یہاں سے ہم لوگ گئے یہ جی ٹی روڈ سے مندرہ گجر خان، دیکھیے بس 1.5 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ راستہ ہے، تو بس ہم لوگ وہاں چلے گئے۔ روڈ کی کنڈیشن تو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن خیر سے ہم لوگ پہنچ گئے۔ اور شاہانہ کی ساس تھی، سجاد اور میں، کوئی بچہ ساتھ نہیں گیا۔ ہم نے کہا ان کو نہیں لے کے جانا، انہوں نے کیا کرنا ہے جا کے، ہم خود ہی ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ میں آپ کو ولاگ دکھاؤں گی سرائے عالمگیر کا۔ یہ ہے جیلم کا پل، جیلم کا دریا۔ تو بس یہاں سے ہوتے ہوتے ہم لوگ نکل گئے سرائے عالمگیر کی طرف، کیونکہ پل ختم ہوتے ہی فوراً سرائے عالمگیر سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بس ساتھ ہی یہ ٹیولپ آ گیا، دریا آ گیا، یہ کراس ہوتے ہی فوراً آ جاتا ہے سرائے عالمگیر۔ سرائے عالمگیر جب قریب ہوتا ہے تو ہمیں ویسے ہی بڑی خوشی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم لوگ سرائے عالمگیر پہنچ چکے ہیں۔ عالمگیر بہت بڑا شہر نہیں ہے، بس چھوٹا سا شہر ہے، بس وہی لاہور کی طرح جیسے تنگ تنگ گلیاں، کیونکہ پرانی مارکیٹ ہے، پرانے بازار ہیں، یہ پرانے گھر ہیں یہاں پہ۔ اب تو خیر بہت سارے لوگ یہاں سے نکل چکے ہیں، سوسائٹی کی طرف جا چکے ہیں۔ بس ان گلیوں سے ہوتے ہوتے ہم لوگ چلے گئے تھے اپنے بھائی کے گھر۔ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہمارے 6 بھائی ہیں، لیکن میرے اپنے 4 بھائی ہیں، 2 میرے سوتیلے بھائی ہیں۔ ان کی امی جو تھی جب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے فوت ہو چکے۔ یہ بھائی ہیں میرے، اور یہاں پہ بھائی امی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو بس میں ہمارے 2 بھائی تھے، ایک ادھر تھے، یہ شادی شدہ تھے، ایک جو تھے وہ کنوارے تھے، وہ ہمارے ساتھ کینیڈا گئے، ان کی ڈیتھ وہاں جا کے ہو گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک امی کی جب قبر شیئر کی تھی تو اس کے ساتھ ہی میں نے بتایا تھا یہ میرے بھائی یہاں پہ ہیں، ان کی بھی قبر ہے نا۔ وہ میرے سوتیلے بھائی تھے، وہ ان کا ذہنی توازن اتنا نہیں تھا تو انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ یہ جو بھائی تھے انہوں نے شادی کر لی تھی، تو یہ کینیڈا پھر ہمارے ساتھ نہیں جا سکے کیونکہ یہ شادی شدہ تھے۔ جو کنوارے تھے وہ ہمارے ساتھ اس وقت کینیڈا گئے تھے جب ہم لوگ مل کے سب گئے، تو یہ ہمارے ساتھ ہی تھے۔ اس لیے میں نے کبھی آپ کو کے سامنے ذکر نہیں کیا کہ یہ ہمارے سوتیلے، کیونکہ یہ ہمیں سوتیلے کبھی لگے ہی نہیں، ان کا ہمارے ساتھ بہت بہت اچھا تھا تعلق تھا۔ تو اور ہماری ماں کی بہت عزت کرتے۔ جب میں یہاں گئی مجھے جا کے بہت یاد آئی یہ، اور بھی کہ دیکھو یار ہم پرانے وقت یاد کیے کہ ہماری امی کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا۔ ان کے بچے جو ہیں اور ان کی جو وائف ہے وہ سرائے عالمگیر میں ہی رہتی ہے، ہماری بھابھی جو ہے۔ تو بھابھی کے لیے بس دعا کیجیے گا، اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے۔ اچھا یہ ہے ہمارا بازار، یہاں سے ہوتے ہوتے ہم لوگ قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ انہی بازاروں کی پچھلی طرف ہماری شاپس بھی تھیں، اور یہاں پہ ان کے یہ بڑے بیٹے ہیں عمران۔ ہم لوگ بھابھی کو بس بڑی مشکل سے لے کے آئے، ان کی بھی ضد تھی کہ میں بھی جاؤں گی ساتھ۔ تو عمران نے کہا کہ امی آپ نہ جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، بہت ٹائم سے میں قبرستان نہیں گئی۔ یہاں پہ عمران نے جو ہے وہ پھول لے لیے امی کی، اپنے ابو کی قبر کے لیے اور میرے ابو کی قبر کے لیے۔ تو بس یہاں پہ پھول ڈالے اور بس یہاں پہ دعا کی، تھوڑی دیر ہم لوگ یہاں بیٹھے رہے۔ تو وہی پرانی یادیں، وہی پرانی باتیں کرتے رہے یہاں پہ۔ ابو کی قبر تو عمران ٹھیک کرتا رہتا ہے کیونکہ ساتھ ہی ہیں دونوں کی، وہ ہمیشہ آتا رہتا ہے، مٹی ڈال دیتا ہے، یا کچھ ایسے پودے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اکھاڑ دیتا ہے، تو سارا کرتا رہتا ہے۔ تو بس میں بھی یہاں پہ کافی ٹائم کے بعد آئی تھی، تو میں نے پھر مجھے بھی بہت اچھا لگا یہاں، مجھے اپنے سب پرانے لوگ ملے، پرانے رشتہ دار، سب جاننے والے جو تھے، کافی زیادہ لوگ یہاں پہ مجھے ملے۔ دار تو یہاں پہ نہیں تھے لیکن یہی پڑوسی سب لوگ تھے، لیکن اب تو پڑوسی بھی آلموسٹ ختم ہی ہو گئے ہیں، کوئی وہاں رہتا ہی نہیں ہے گھروں میں۔ آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ پرانے محلے ہیں، جو ہماری دوستیں تھیں ان کی سب کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ جو بزرگ تھے بیچارے، ہماری ماسیاں جو ہماری امی کی ایج کی ہوتی تھی، ان سب کو ہم ماسی کہا کرتے ہیں، ان بیچاریوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو ینگ جنریشن ملک سے باہر نکل گئی ہے، تو لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے ہیں، لوگ چلے گئے ہیں سوسائٹی کی طرف، اور یہ تنگ تنگ گلیاں یہ سب یہیں پہ رہ گئی ہیں۔ میں نے آپ کو شاپ دکھائی ہے، یہ وہ شاپ تھی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، میری امی بیچتی تھی، جا کے دکان سے یہ لے کر آؤ، جا کے یہ لے کر آؤ۔ میں اور میری بہن شاہین، ہمارا سارا دن یہاں پہ دکان پہ آنا جانا ہوتا تھا۔ یہ میں ابھی آپ کو اپنا اسکول دکھا رہی ہوں، یہ بالکل ہمارے گھر سے تقریباً 5-8 گھر کے بعد یہ اسکول ہوتا تھا۔ یہاں پہ میں نے کلاس 6 تک پڑھا۔ ابھی یہاں پہ سجاد کو دکھا رہی ہوں کہ سجاد یہ میری کلاس ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی۔ تو یہ وہی کی وہی گلیاں ہیں، تنگ سی ہیں، پرانے سے گھر ہیں، تو لیکن پھر بھی یادیں اس کے ساتھ ہماری کتنی جڑی ہیں۔ ایک چیز میں شاہانہ کی ساس کو بھی بتا رہی اور ہم ہنس بھی رہے تھے۔ میں نے کہا یہ سامنے ایک دکان آ رہی ہے، اس دکان پہ میں سارا دن کبھی آئس کریم کھانا، کبھی کیا کھانا،
کیونکہ اسکول کے بالکل سامنے ہی تھا. یہیں سے اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے ہوتے تھے. عمران بھی ابھی ہنس رہا ہے. اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ عمران یہاں پہ ریڈی والے کھڑے ہوتے تھے، میں چاٹ کھایا کرتی تھی. تو یہ زیادہ عرصہ نہیں تھا کہ 10-11 سال بس پاکستان میں ادھر گزرا ہمارا. 10-11 سال کی عمر کے بعد پھر ہم لوگ کینیڈا چلے گئے. بس اس کے بعد پھر شادی ہو گئی. جب واپس آئے تو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے پھر ادھر آتے تھے. کوئی مہینے کے لیے آگے، 2 مہینے کے لیے آگے، لیکن زیادہ ٹائم ہمارا پھر شادی کے بعد اسلام آباد میں ہی گزرا. انسان جب اپنے بچپن کے شہروں میں آتا ہے نا تو بڑی ساری یادیں ہوتی ہیں. آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ گزرا ہوا وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہمارے ابو تھے. ہمارے ابو نے یہ جو ہمارا بھی گھر آئے گا نا، یہ ہمارے ابو نے بڑا شوق سے بنایا تھا، کیونکہ ہمارا بہت پہلے پرانا گھر ہوتا تھا. پھر میرے ابو نے نیا گھر بنایا اور میرے ابو بہت خوش تھے. لیکن بس وہی بات ہے کہ ہمارے ابو 1 سے 1.5 سال اس گھر میں رہے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہوگی. یہ سامنے میں آپ کو جو گھر دکھا رہی ہوں، یہ ہندوؤں کا گھر تھا جب پاکستان اور انڈیا جو تھے وہ اکٹھے تھے. یہ ان وقتوں کے گھر ہیں، لیکن اتنے پرانے ہو چکے، اتنے خستہ حال میں ہیں یہ گھر. ابھی آپ بھی یہ ہمارے گھر کے جو ہیں یہ ساتھ ہے ہماری جو ہے، ان کو ہم لوگ امی جی کہتے تھے. ان کے بچے اپنی ماں کو امی جی کہتے تھے، ہم بھی امی جی کہہ رہے ہوتے تھے ان کو. یہ بھی ان کے بھی بچے، کوئی کرنل بن گیا ہے، کوئی جو کیپٹن بن گیا ہے، بس یہاں سے نکل کے لاہور شفٹ ہو گئے ہیں. زیادہ تر لوگوں کے خالی ہے. یہ والا ہمارا گھر ہے جو ابھی میں آپ کو دکھا نہیں رہی، یہ والا سارا بہت پہلے کا بنا ہوا. یہ یہاں میں آپ کو اپنی پوری گلی دکھا رہی ہوں. رائٹ سائڈ پہ ہمارا گھر ہے اور یہ فرنٹ پہ پوری گلی، اور اینڈ پہ جو تھی یہ دکان ہے. سامنے والے گل والے بھی ہیں، وہ بھی ان میں سے ہماری باجی تھی، وہ بھی فوت ہو گئی ہیں. ساس بھی ان کی نہیں ہے. لڑکیوں کی شادی ہو چکی ہے، لڑکے باہر نکل چکے ہیں. سب نے اپنے گھروں میں تالے لگا دیے ہیں. ابھی میں آپ کو یہ اپنا لیونگ روم دکھا رہی ہوں. یہ ہمارا لیونگ روم ہے. بس ہم لوگ لیونگ روم میں تھوڑا داخل ہوئے، اس کے بعد پیچھے جو روم تھے انہوں نے کہا یہ کھول دوں آپ کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہے نا، اس لیے رینٹ پہ دیا. رینٹ تو ان سے ہمیں اتنا نہیں ہے مسئلہ. ان کو ہم نے یہ کہا ہے جو رینٹ ہے بس وہ گھر پہ جو تھوڑی بہت کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس پہ لگا دیا کرو نا. ہم اتنے وہ نہیں ہے، کیونکہ رینٹ اتنے زیادہ نہیں ہے ان گلیوں کے. تو باقی ہم نے اس لیے دیا کہ چلو یہ گھر ہمارا تھوڑا کھلا رہے گا، ورنہ جب بند گھر تھا تو بہت زیادہ، اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا. ابھی تو بہت ہی خراب ہوا ہوا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خراب ہو چکا تھا. سامنے جو بھی آپ کو روم نظر آتا ہے اس میں ہم نے تالے لگائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہمارا سامان پڑا تھا. پھر باقی جو اوپر کا پورشن تھا وہ ہم نے ان کو دیا ہوا تھا. تو بس اب سرسری سا اوپر گئی ہوں، جا کے دیکھا ہے کہ گھر کیسا ہے. تھوڑی سی آپ کو یہ چھت دکھا رہے ہیں. بہت بڑا گھر نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ہمارا گھر تھا یہاں پہ. تو بس یہ تھوڑا سا محلہ، گلیاں، پرانے گھر، یہ سارے آپ کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. میں خود اتنے ٹائم کے بعد گئی ہوں. ہمارا کوئی 4 سال، 3 سال، 5 سال کے بعد آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بس یہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر خیر ہم لوگ بھابھی کی طرف واپس آ گئے. بھابھی لوگوں نے کھانے میں ماشاءاللہ سے بڑی چیزیں ان کی بہوؤں نے بنائی ہوئی تھی. کھانا پینا کھایا، کھیر کھائی. کھیر بڑی ٹیسٹی تھی. یہ عمران جو ہے وہ شاپ سے، جو ان کی شاپ ہے اس کے ساتھ ایک ملک شاپ تھی، وہ کہہ رہا ان کے پاس سے میں لے کر آؤں، لیکن واقعی بہت مزے کی تھی. پھر میں نے ان کی شاپس پہ بھی جانا تھا. ان کی شاپ یہ مین بازار میں ہے، خان گارمنٹس کے نام سے آئی تھنک ہے، خان گارمنٹس ہے میرا خیال ہے دکان کا نام. تو بس وہاں پہ ان کے بیٹے ہوتے ہیں، اور ایک بیٹا ماشاءاللہ سے اٹلی میں ہے، ایک جو ہے وہ لنڈن میں ہے، اور باقی جو ہے ان کے 3 بیٹے پاکستان میں. ایک ان کی بیٹی ہے جو میری چچی کے گھر بھی آئی ہوئی ہے. بس یہ ان کی فیملی ہے. تو بس پھر اس کے بعد عمران ہمیں لے کر چلا گیا. یہ ایک سوسائٹی بنی تھی، اسرائیل علمگیر کی ہی سوسائٹی تھی. کہہ رہا کہ چلے آپ کو یہ سوسائٹی میں دکھاتا ہوں، دیکھو یہ کیسی ہے. میرا پلان بن رہا ہے کہ میں یہاں پہ پلاٹس خریدوں. پھر ہم نے دیکھا، لیکن بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت. کھاریاں کے بھی قریب ہے تھوڑا سا، اسرائیل علمگیر اور کھاریاں کے بیچ میں یہ سوسائٹی ہے، میٹرو سٹی. تو لیکن یہاں پہ بہت خوبصورت ایفل ٹاور یہاں پہ بنا ہوا تھا، وہ بہت دور سے نظر آتا تھا. اس کے ڈفرینٹ سیکشن تھے، روڈ بھی کافی کھلی سی تھی، گھر بھی بہت پیارے تھے یہاں پہ. یہاں پہ کلاک ٹاور بنایا ہے. ہر چوک جو ہے نا اس پہ کچھ نہ کچھ اچھا سا انہوں نے بنایا ہوا تھا. کبھی کوئی دعا کے لیے ہاتھ تھے، اور کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی یہاں پہ نا. خوبصورتی، پودے اتنے زیادہ اور صاف ستھرا. لائٹس مجھے بڑی اچھی لگیں. اسٹریٹ لائٹس اتنی زیادہ ایک ہی جگہ پہ نہیں لگی ہوتی، لیکن ادھر تھی. تو میں نے عمران سے یہی کہا کہ یہ تو جو ہے نا اسلام آباد سے بھی زیادہ خوبصورت سیکٹر ہے، بہت پیارا ہے. پھر میں نے اسے مشورہ یہی دیا کہ نہیں، آپ لوگ بھی وہ اندر گلیوں سے نکل جاؤ، کیونکہ آپ نے اپنی سہولت دیکھنی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں قرآن پاک اس طرح کتنا پیارا بنایا ہوا ہے، کتنی خوبصورت. یہاں دعا چوک، یعنی ہر چوک کو اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے جو وہاں پہ چیز بنائی گئی ہے. تو درخت وغیرہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں. اور آپ کو تو پہلے یہاں آ کے فیلنگ آئی کہ بھئی آپ لوگ فرانس پیرس پہنچ چکے ہو.
ابھی یہ جو تھا یہ انڈر کنسٹرکشن تھا، ابھی کمپلیٹ نہیں تھا ہوا، لیکن اس کے ڈیفرنٹ پورشن ہیں بنائے ہوئے، اوپر ٹاپ پہ بھی ہے، اور رات میں کہتے ہیں اس کا بہت پیارا سین ہوتا ہے، اس میں لائٹس وغیرہ چلتی ہیں نا، تو وہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ابھی جو اس کا اوپر ٹاور پہ جو ٹاپ پہ ہے نا، وہاں ریسٹورنٹ وغیرہ بھی بنیں گے، لیکن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے نا۔ لیکن ابھی دیکھیں کتنا پیارا رہنے کے قابل ہے، بہت اچھا سیکٹر مجھے لگا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ سوسائٹی آئی تھنک ہونی چاہیے، سوسائٹی سے میرے خیال سے بڑی اچھی صفائی ہو جاتی ہے، بڑا اچھا مینٹین سا ہوتا ہے، بڑے پراپر طریقے سے بنا ہوتا ہے، کلیئر سی روڈز ہوتی ہیں۔ اگر بغیر سوسائٹی کے آپ گھر بناؤ، دیکھا ہوگا کیسے اوپر نیچے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں، تو مجھے سوسائٹی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے گلناز؟ بہت پیارا، بہت خوبصورت ہے، اپنے آبائی علاقے کی ترقی اپنی اچھی لگ رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے کہ ہمارا شہر اتنا آباد ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ مزید پیارا ہوگا، پیارا ہو جائے گا۔ ابھی سجاد بھی آ رہے ہیں نا، سجاد سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا ان کو۔ یہ عمران میرے بھائی کا بیٹا ہے، بڑے بھائی کا بڑا بیٹا۔ سیکٹر 2 ہے، جہاں سے آئے وہ سیکٹر 1۔ بعد ہماری اسلام آباد کی طرف واپسی ہو گئی ہوگی۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ کو بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم صبح جا کے شام میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم تھوڑا بیزی ہوئے ہیں، میں اینڈ ہے واپسی کا، تو میں نے کہا مجھے پیکنگ بھی ساتھ ساتھ میری جاری رہتی ہے، اور میں نے سب ملانا جو ہے نا وہ جانے سے پہلے کر لینا ہے، تاکہ مجھے یہ نہ ہو کہ میں کسی سے مل کر نہیں گئی۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔ اللہ حافظ۔